بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خبر تو یمن پہ امریکی اور برطانوی بمباری ہے، لیکن ہم اپنے اندرونی سیاست میں الجھے ہوئے ہیں اور اس بری طرح اس غیظ و غضب کے ساتھ، اس نفرت اور اس غصے کے ساتھ الجھے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ پڑوس میں کے گھر میں اگر آگ لگی ہو تو وہ آگ آپ کے گھر تک پہنچ سکتی ہے۔ اور اقتدار کے بھوکوں کی جو جنگ ہوتی ہے وہ تو مطلب کوئی ذہنی توازن تھوڑی باقی رہتا ہے اس میں۔ لیکن بہرحال آج کے دن کی بڑی خبر تو جس پہ سارا دن بحث ہوتی رہی وہ تھی رؤوف حسن اور احمد خان صاحب نے جو اعتراضات کیے شیر افضل پہ، تو اس پہ انہوں نے اپنا انکار کر دیا کنونشن کرنے سے۔ اب بات یہ ہے، یہ 2005 سے میں خان صاحب سے کہہ رہا ہوں، لیکن انسانوں کا مزاج ہوتا ہے، ایک آدمی اپنی افتاد طبع پہ ہی زندگی گزارتا ہے۔ تنظیم کتنی اہم ہوتی ہے۔ قائد اعظم کہتے تھے اتحاد، ایمان، وہ ترتیب ہم غلط ویسے پڑھتے ہیں، ایمان، اتحاد، تنظیم۔ اور ان حالات میں آپ اندازہ کیجئے چٹاگانگ سے لے کے تو چترال اور کافرستان تک وہ الیکشن کراتے تھے قائد اعظم۔ اب وہ الیکشن کا ایک طریقہ کار ہے، ایک ڈسپلن ہے، اور تربیت کرتے تھے لوگوں کی۔ اب یہ بھیڑ کی بھیڑ جمع ہو گئی ہے، اور جب وہ مشکل وقت آیا تو سب بھاگ گئے، اور ہم انہیں بتاتے بھی رہے کہ یہ بھاگ جائیں گے، یہ خوش آمدی اور بزدل ہیں، یہ تصویریں بنوا کے دیوار پہ لگاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں میں بڑا امپورٹنٹ آدمی ہوں، عمران خان صاحب میرے دوست ہیں۔ تو وہ یہ جو احمد خان صاحب جو ہیں اتنے دانا آدمی، اتنا بڑا لیگل مائنڈ ہیں، یعنی عارف حسن نے کہا اس میں کوئی تعجب نہیں ہے۔ عارف حسن صاحب میں وہ ہیں، وہ ٹھیک ہے اس مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، قابل داد بات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایسے کوئی پڑھے لکھے، اتنے پڑھے لکھے آدمی نہیں ہے جتنے احمد خان۔ احمد خان ایک نہایت ذہین آدمی ہے، انہوں نے وکلاء کے تنظیم قائم کی ہے۔ اس وقت کیا پڑی تھی اس پہ؟ دیکھیے شیر افضل نے وہ کام کیا ہے جو پارٹی کا کوئی دوسرا لیڈر نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے پختونخوا میں چنگاریوں کو شعلہ بنایا۔ مراد سعید پہلے کچھ کام کر چکے تھے لیکن اب ظاہرہ روپوش تھے۔ انہوں نے کراچی میں جا کر لہر اٹھا دی، انہوں نے پنجاب میں کوشش اپنی پوری کی، اور 3 چیزیں ہوتی ہیں ایک لیڈر میں، کرزما، کریکٹر، علم، اور چوتھی چیز سینس آف ڈائریکشن۔ آف کورس سینس آف ڈائریکشن کے بغیر تو کوئی اچیومنٹ ممکن نہیں اگر تینوں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی تینوں چیزیں بڑی حد تک اس میں پائی جاتی ہیں، کرزما ہے، کریکٹر ہے، فصیح آدمی ہے، جتنا سیاست کے لیے علم چاہیے اتنا تو ہے اس کے پاس۔ کمزوری ایک ہے، وہ فکرہ چست کرتے ہیں، بہت غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میری برداشت زیادہ نہیں ہے۔ ارے بھائی برداشت ہی تو ایک پیدا کرنی ہوتی ہے، اور پیدا کیا کرنا ہوتا ہے۔ شیر افضل صاحب کو خاص طور پہ میں واقعہ سناتا ہوں، کوئی انہیں سنا دے، کہ جب جناب بلال فتح مکہ کے بعد اذان دے رہے تھے تو لڑکے بالے تھے کوئی 14-15 برس کے، تو وہ ظاہر ہے جو کچھ ان کی تربیت تھی، جو کچھ سنا اور سیکھا تھا، تو وہ ممکری کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اور وہ دہراتے جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے ایک کی آواز بہت اونچی تھی، فرمایا ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ لے کے آئے تو کہا کہ کون تھا جس کی آواز سب سے اونچی تھی؟ اب اس آدمی نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میری گردن اڑا دی جائے گی یا بہت کوئی سخت سزا دی جائے گی۔ مطلب یہ اس زمانے کا دستور تو یہی تھا، فاتحین تو یہی کرتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا تمہاری آواز بہت اچھی ہے۔ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اسے دعا دی۔
اللہ تعالیٰ، اس کا مفہوم یہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے۔ ہم تو سارے ٹین ایجر ہیں، ایسے غیظ و غضب سے بھرے ہوئے، ہر وقت جذبات سے مغلوب نہ ہوتے تو ہم اپنی قومی خرابیوں کا مزاج کا تجزیہ کر سکتے ہیں اور ترکی کی طرح اور ملیشیا کی طرح راستے پہ گامزن ہو جاتے۔ وہ بھی انہوں نے بھی کوئی سپر پاورز نہیں بن گئی ہیں، لیکن کہاں وہ ترکی ہے افلاس کا مارا ہوا پاکستان کی طرح، کہاں ہے وہ ملیشیا جس کی فی کا آمدن چین سے زیادہ ہے، جو صرف ایک پرزہ بیچ کر، نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں رہا، $35 بلین کماتے ہیں، جو ہمارے سائنسدان بھی بنا سکتے ہیں۔ ہماری تو کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں۔ شیر افضل صاحب فکرہ چست کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے میں برداشت نہیں۔ خیر، وہ جو آدمی ہے وہ اٹھا وہاں سے گیا اور اس نے کہا کہ کبا حیرت زدہ رہ گیا آپ کے چہرے کو، وہ دیکھ سوچتا تھا آپ کے چہرے کے بارے میں اور آپ کے لب و لہجے پہ غور کرتا تھا۔ لوٹ کر آیا، کلمہ پڑھا اور اسی وقت اسے حرم پاک کا معظم، مکہ مکرمہ کا معظم، ذرا غور کیجئے، 14-15 نہیں تو 16 برس کا لڑکا ہوگا، تاریخ سے یہی پتہ چلتا ہے۔ فرمایا جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ فرمایا نرمی سے ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ہم سب کو تہی کرتے ہیں، مجھے خود اس کا احساس ہے بہت، کہ مجھے بعض اوقات بہت غصہ آتا ہے، لیکن میں کوشش تو کرتا رہتا ہوں اپنے غصے پہ کچھ نہ کچھ تو کم ہوا ہی ہے۔ اور اگر مجھ پہ ذمہ رہی ہے ذمہ داری بعض اوقات تنظیموں کی، بہت بڑی تنظیمیں نہیں تھیں تو الحمدللہ میں نے اپنے غصے پہ قابو رکھا بیشتر اوقات۔ جب آپ ایک اجتماعی ذمہ داری لیتے ہیں، شیر افضل صاحب آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں برداشت نہیں کر رہا، اور آپ نے لفظ خنزیر بھی کسی کے لیے استعمال کیا۔ ان سے انسان کو خنزیر تو نہیں کہا جا سکتا۔ آدمی کی بعض اوقات ایک بات جو ہے اس کی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیتی ہے۔ کنٹریبیوشن آپ کا سب سے زیادہ ہے عمران خان کا بعد، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اور علی گور صاحب نے ٹھیک کہا کہ وہ ہمارے ہیں، اور وہ لکی مروت وہاں سے کون سی جگہ سے الیکشن لڑا، الیکشن بھی جیتیں گے۔ اور عمران خان صاحب نے وہی تبصرہ کیا جو ان کا مزاج ہے کہ بھائی یہ ذرا جذباتی ہیں، ان کو لاہور بھیجتے ہیں، کوئٹہ چلے جاتے ہیں۔ اور بھائی وہ تو مقامی طور پہ لیڈروں کو آزادی ہوتی ہے، 100% کنٹرول کبھی کسی تنظیم میں ہو نہیں سکتا۔ تنظیم پہ آپ نے خود توجہ نہیں دی تو اب اس میں کیا قصور ہے؟ بہرحال یہ تو سارا دن پی ٹی آئی کے کارکن پریشان رہے، لیکن شیر افضل نے بہت ہی دانائی کا مظاہرہ کیا آخرکار، اور کارکنوں کی بات مان لی اور چلے گئے۔ کہا کہ ہاں میں کروں گا کنونشن، مگر یہ کہ ان لوگوں سے کہیں چپ رہیں، وہی نوجوانوں والی بات، عمر بھر نوجوان ہی رہیں گے شیر افضل صاحب۔ بارہ حالات میں بڑی انہوں نے مدد کی ہے، اس کی بھی داد دینی چاہیے۔ اور جو اختلافات ہیں وہ اندر بیٹھ کے طے کریں، باقی پارٹیوں میں اختلافات نہیں ہوتے۔ کبھی میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ جماعت اسلامی میں کتنے اختلافات ہوئے، اور 1956 کے سوا کرائسس کبھی نہیں ہوا۔ سنگین اختلافات ہوئے ہیں اپروچ کے، لیکن یہ طے تھا کہ بھائی جو اختلاف ہے وہ یہاں ہے، بس جو فیصلہ ہو گیا اس پہ سب عمل درآمد کریں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ وہ جو اپنا ڈار صاحب ہیں، اقبال اختر ڈار نام ہے، اختر اقبال ڈار ان کا نام ہے، وہ عمران خان صاحب نے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ نہ مجھے اعتماد میں لیا، نہ مجھے بتایا، نہ مجھ سے منظوری لی اور ان سے معاہدہ کر لیا۔ ان کے بارے میں پتہ یہ چلا ہے کہ وہ کوئی کام دھندہ نہیں کرتے، وہ کوئی یونین کونسل کے کوئی ہو گئے تھے اپنا مشرف دور میں، اور ان کے دستگیر خاندان سے تعلقات ہیں گجرانوالہ کا۔ اب دستگیر خاندان کا جو سربراہ کا واقعہ ہے محترمہ فاطمہ جناح کے حوالے سے، وہ اتنا گھناؤنا ہے کہ اس کا ذکر کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ گجرانوالہ کے سب لوگ جانتے ہیں اور باقی بھی جانتے ہیں، نہیں تو گجرانوالہ میں کسی دوست کو ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں۔ تو اس خاندان سے اگر اس کے تعلقات ہو گئے، 5 دن اسے رکھا، 5 دن رکھا تو چھٹے 7ویں 8ویں 10ویں دن بھی رکھتے اس کو۔ آپ کو پتہ تو ہے آپ کا شکار کھیلا جا رہا ہے۔
تیسری اہم خبر یہ ہے کہ مریم کو، وہ خبر تو کل کی ہے لیکن غور اس پہ آج کیا کہ بلے کی واپسی کے 2-3 دن کے بعد جرت پڑی محترمہ مریم نواز کو جلسہ کرنے کی، اور جلسہ بھی کوئی ایسا خاص نہیں ہوا. اسکول بند، کالج بند، گھی کے ڈبے تقسیم، لیکن ڈبے یہ تھیلیاں، لیکن پھر بھی کوئی ایسا جلسہ تو نہیں ہو سکا. ان کی قسمت میں تو خاری لکھی ہے. اور بہت اہم بات جو ہے وہ 2 وکلاء نے کہی ہے. ایک جناب اعتزاز حسن نے، انہوں نے کہا اپنا فیصلہ واپس لیں، غالباً لفظ توبہ بھی استعمال کیا، اور از خود نوٹس لے کر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو الیکشن سے محروم نہ رکھیں، باہر نہ کریں. ظاہر ہے اس کا کوئی دور دور تک امکان نہیں. قاضی صاحب تو سٹین لیس سٹیل کے بنے ہوئے ہیں، بات تو مشکل ہے وہ سنیں کسی کی، اور وہ اس کو درست سمجھتے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا. جب وہ اس کو درست سمجھتے ہیں، آج تو لطیف کھوسا نے بھی کہہ دیا اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے کہ یہ عدالتیں ساری ڈیالے جیل ہی منتقل کر دی جائیں. 3-4 کیس وہاں سنے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے کر دیا اپنا سائبر کیس میں بھی، اور وہ اس میں بھی القادر ٹرسٹ میں بھی، غالباً عدت کیس میں، وہ اپنا جو غیر شرعی نکاح کا الزام ہے اس کو چیلنج کر دیا عمران خان صاحب نے ہائی کورٹ میں. اور قدرت اللہ صاحب جو سینئر سول جج ہیں، انہوں نے فرد جرم عائد کر دی اور پڑھ کر سنائی. عمران خان موجود تھے، بشرا بی بھی نہیں تھیں، تو اس پہ اظہار ناراضگی کیا. وہ بیچاری بیمار تھی، اطلاع یہ. لیکن بہرحال اس میں فیصلہ تو یہی. ایک سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ بھئی وہ لسٹ جو جاری ہوئی ہے اس میں تحریک انصاف رجسٹرڈ پارٹیوں میں سے ایک ہے. اس کے حوالے سے انہوں نے کہا، یہ بات انہوں نے نہیں کہی. تو جس آدمی نے پی ٹی آئی کا امیدوار ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہی وہ اپنا ممبر ہوگا، وہ اس کا ڈسپلن توڑ نہیں سکتا. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ سلطان سکندر راجہ جو ہیں وہ تو ہیں رکن الدین بیبرس. اچھا وہ کل پرسوں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، سب لوگوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، 2-3 آدمیوں نے صحیح کیا. وہ خیر الدین باربروسا تھے جو سلیمان دی میگنیفیشنٹ نے جنہیں یورپ سے نمٹنے کی ذمہ داری سونپی تھی. ایسی سلپ آف ٹنگ تو ہو جاتی ہے. کل بھی ایک لفظ میں نے بالکل غلط کہہ دیا، ایک جگہ ایگزٹ، نو ایگزٹ فرام پاکستان کی جگہ نو ایگزٹ فرام چائنا کہہ دیا. وہ سلپ آف ٹنگ ہے، میں بھی چاہتا ہوں غلطیاں جو ہو گئی اس کی وضاحت کر دینی چاہیے. اچھا وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا ممبر رہیں گے. قانونی طور پہ یہ نقطہ درست ہو سکتا ہے، ماہرین اس پہ رائے دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے عہد کا رکن الدین بیبرس ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب، ان کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں دیر کیا لگتی ہے؟ ریاست آپ کے خلاف ہے، ادارے سارے آپ کے خلاف ہیں، اور آپ کو جو ہے یہ جنگ اسی طرح لڑنی ہے بڑے صبر کے ساتھ. صبر کمال کی چیز ہے. جناب یعقوب علیہ السلام نے یوسف جیسا بیٹا جس کا گم ہو جائے اور کہا جائے کہ بھیڑیا اسے کھا گیا تو کیا کہا تھا؟ فصبر جمیل. اور قرآن مجید کہتا ہے سچائی کافی نہیں ہے، صبر لازم ہے، ورنہ زمانہ تمہیں رون ڈالے گا. انسان بڑا کمزور ہے زمانے کے سامنے. اب اور خبریں تو اور بھی ہیں، مگر یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اخبار نویسوں سے گفتگو کی وہ چونکہ بڑی اہم ہے، تو وہ میں نے احتیاطاً اس کو ایک نہیں کئی سورسز کے ساتھ سے اس کو دیکھا اور پھر اس کو لکھا، تاکہ زیادہ سے زیادہ 100% تو یہ بالکل وہ الفاظ وہ نہیں ہیں، لیکن یہ وہی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے. اس میں کوئی بات نہ اپنی طرف سے شامل کی گئی ہے، نہ کوئی بات حذف کی گئی ہے. اخبار نویسوں سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا پلان سی موجود ہے، 8 فروری کو انہیں جھٹکا لگے گا، اس لیے وہ ڈرے ہوئے ہیں. چیف جسٹس مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دشمنوں سے اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو. قرآن کریم سب کے لیے اور ہمارا کام یاد کرا دینا ہے. نظام عدل پر یقین باقی نہیں رہا. چاہتا ہوں کہ کارروائی براہ راست دکھائی جائے، قوم کو معلوم ہو کہ کیا ہو رہا ہے. لندن پلان کے تحت جمہوریت کو روندا جا رہا ہے.
انتخابی مہم شروع ہونے کے باوجود ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. 9 مئی کے واقعات میں عورتوں اور بچوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. کیپٹل ہل واقعے میں سی سی ٹی وی کی مدد سے لوگوں کو پکڑا گیا. کیپٹل ہل کا واقعہ وہ تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے یلغار کر دی تھی جہاں کے ایک بڑا اہم اجلاس ہو رہا تھا. کور کمانڈر ہاؤس اور جی ایچ کیو کی سی سی ٹی وی کا کوریج کس نے چوری کی؟ لوگ احمق نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ کون یہ کام کر سکتا ہے. لوگوں کو اغوا کر کے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے. اگر ایسا نہیں تو اگر وہ نہیں مانتے تو آئی سی یو انٹینسو کیئر یونٹ یعنی وہاں پہنچا دیا جاتا ہے جہاں مشینوں کے ذریعے وہ زندہ رہ سکتے ہیں. الیکشن کمیشن، پولیس، ایف آئی اے سب لندن معاہدے کا حصہ بن گئے ہیں. پی ٹی آئی کے پہلے اور دوسرے درجے کی قیادت کو اڑا دیا گیا، یعنی پکڑ لیا گیا، یعنی یا پارٹی سے نکلوا دیا گیا. انتخابی نشان لے لیا گیا 8 فروری کو. اس کے باوجود انہیں جھٹکا لگے گا. اسی لیے یہ ڈرے ہوئے ہیں. عوام کو روکا نہیں جا سکتا، چنانچہ وہ خوف زدہ ہیں. پلان سی موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی ایک منصوبہ موجود ہے. حکومت گرائے جانے کے باوجود جنرل باجوہ سے مذاکرات کیے. جنرل سے کہا شفاف الیکشنی مسئلے کا حل ہے. جنرل باجوہ نے کہا اچھے غلاموں کی طرح سائفر کی بات نہ کرو. یہ مدد تنزن کہا، ظاہر ہے یہ جنرل باجوہ کا جملہ تو نہیں تھا، مراد تو یہی تھی غلام بن کے رہو. سیاسی استحکام کے لیے میں نے ان سے کہا سیاسی استحکام کے لیے شفاف الیکشن ضروری ہیں. میرا یا بشرا بی بی کا طاقتور حلقوں سے کوئی رابطہ نہیں. یہ اہم بات ہے. میرا یا بشرا بی بی کا طاقتور حلقوں سے کوئی رابطہ نہیں. ملک صرف سرمایہ کاری سے اس دلدل سے نکل سکتا ہے جو سیاسی استحکام کے بغیر ممکن نہیں. بیرون ملک 1 کروڑ پاکستانی ہیں جن کی سرمایہ کاری سے یہ ملک مستحکم ہو سکتا ہے. ہم کہہ کر تھک گئے کہ 9 مئی کے واقعات پر آزادانہ تحقیقات کرائی جائے. آزادانہ کیسے کرا سکتے ہیں عمران خان صاحب؟ آزادانہ تحقیقات میں تو صرف قصوروار پکڑے جائیں گے. 15,000 آدمی جو پکڑے گئے ہیں اور جن کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں اور جن سے کاغذ چھینے جاتے ہیں وہ تو اس میں موجود ہی نہیں تھے. اس میں بعض لوگ تو یہ تھا وہ وہاں تھے ہی نہیں. بعض لوگ تو شہروں سے بہت دور تھے، ان مقامات سے ہی دور تھے. فوج کے خلاف کبھی کچھ نہیں کیا. جب مجھ پر گولی چلی اس وقت بھی نہیں. کئی لوگوں پر اتنا ظلم کیا گیا کہ وہ پارٹی چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. کئی پارٹی چھوڑنے والوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا. بیرسٹر گوہر خان کے گھر کے دروازے توڑ کر گھر میں گھس گئے. شیخ رشید نے بڑا ساتھ دیا. پارٹی کے اندر سے دباؤ تھا کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی انہیں ٹکٹ نہ دیا جائے. چیف الیکشن کمشنر نے وہ حرکتیں کی جو آج تک کسی نے نہیں کی. بزدل دشمن کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. لوگ جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر جو بھی پراپیگنڈا کیا جائے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو 90 دن میں الیکشن کرانا چاہیے. انہوں نے نہیں کرایا، اکتوبر میں بھی نہیں کرایا. آئین کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 لگتا ہے. بلہ رہا نہ بلے باز، تو اب کیوں ڈرے ہوئے ہیں؟ لندن پلان سی کے بارے میں لندن پلان سی کے بارے میں 8 فروری کو پتہ چل جائے گا. ہماری پارٹی کے عہدیداروں کو قیدی نمبر 804، اس سے مذاق قائم ہے خان صاحب کی کچھ نہ کچھ. 804 کی تصویر لگانے کی اجازت بھی نہیں، جو ناانصافی کی بات ہے. انصاف کا مطالبہ کرنے والا غدار نہیں ہوتا. میں نے الیکشن کمیشن کو آرٹیکل 6 کی دھمکی نہیں دی. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانوناً یہ پوزیشن ہے، لیکن یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ میں لڑائی جھگڑے نہیں چاہتا. آپ نہیں چاہتے، وہ تو چاہتے ہیں نا. 1977 میں بھٹو کے خلاف
صرف ایک امیدوار کو اٹھایا گیا، وہ جان محمد عباسی صاحب تھے، میرے جماعت اسلامی سندھ، اور وہیں سے کے رہنے والے تھے لاڑکانہ نے، انہوں نے کاغذات نامزدگی داخل کرائے تھے تو انہیں اغوا کر لیا گیا تھا، حالانکہ انہیں تو جیتنا نہیں تھا۔ صرف یہی نہیں کیا تھا بھٹو صاحب نے، یہ بھی کیا تھا کہ بھائی ایک 8 انچ یعنی 3 کالمی اور تصویر جو ہے وہ 8 انچ بڑی اور 3 کالمی تصویر جو ہے وہ چھاپی جائے، ہر اخبار میں چھپی تھی وہ سوائے نوائے وقت کے، اور اس کے نیچے لکھا جائے قائد عوام فخر ایشیا عبدالفقار علی بھٹو جو حلقہ نمبر فلاں سے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ وہ موزتنگ بننے کا جنون تھا نا ان کو۔ آخری فقرہ یہ کہا عمران خان نے، جنرل باجوہ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا، میں نے نہیں۔ اور جناب خبریں کیا ہیں؟ خبر ویسے ایک ہی ہے اور وہی خبر چل رہی ہے، پی ٹی آئی کو کسی طرح اقتدار میں آنے نہیں دینا، اور یہ لرزتے کانپتے نواز شریف کو جو آج سے آپ اندازہ کریے کب 10 سال پہلے، اپنا 11-12 سال پہلے جس کی یادداشت کا یہ عالم تھا کہ وہ 4 چٹیں لے کے 8-10 فقرے پڑے تھے، 12 فقرے ہوں گے اوباما کے سامنے، اور وہاں بھی وہ مطلب یہ کہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے طالب علم کی طرح، ہاں ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، تو امریکہ کو غنڈہ گردی کا تو کوئی حق نہیں ہے، ہمیں تو اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، اور یہ بات وہاں کہنے کی تو نہیں تھی۔ یہ دونوں جو پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی، مجھے ایسا لگتا ہے ان کے ہاتھوں میں کشکول ہے، کشکول ایسے ہیں کہ اس کو تلوار کی طرح گھماتے ہیں اور سر پہ خود رکھے ہوئے ہیں، اندرون ملک بھی بھیک مانگتے ہیں، بیرون ملک بھی بھیک مانگتے ہیں۔ خبر یہ ہے جناب 573 ارب روپے گردشی قرضہ ہو گیا بجلی کا، 500 بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی 3-4 گنا، اب ایگزیکٹ فگر اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، اس کے باوجود 573 روپے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بجلی چوری جب تک نہیں روکی جائے گی، جب تک ان کو پرائیویٹائز نہیں کیا جائے گا، اور چھوٹے یونٹوں میں لاہور میں 4 ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ حل تجویز کر چکے ہیں، مگر ان کو حل سے کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ یہ ملک بالکل ہی معاشی طور پر تباہ ہو گیا تو یہ اپنا بورے بستر اٹھائیں گے، جہاز میں بیٹھیں گے، لندن چلے جائیں گے۔ ان کا سرمایہ تو زیادہ تر وہاں پڑا ہوا ہے، ان کو کیا پرواہ ہے؟ ایک ایپ متعارف کرائی ہے پی ٹی آئی نے گوگل پر جنرل الیکشن کے بارے میں، 63% لوگوں نے اسے دیکھا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے اس کی مقبولیت کا، اور یہ اگر مایوس کرنے میں کامیاب ناکام ہو گئے تو 8 فروری کو باقی تماشا ہو جائے گا۔ شیخ رشید آپ کو پتہ گرفتار کر لیے گئے 9 مئی کی ضمانت خارج ہونے پہ، اس پہ تو ان سے ہمدردی کا وہ پیدا ہوتی ہے، اور آدمی سوچتا ہے ٹکٹ دے ہی دینا چاہیے تھا، لیکن بہرحال پارٹیوں کا اپنا سسٹم ہوتا ہے اور سوچ سمجھ ترس کھا کے تو فیصلے نہیں کیے جا سکتے۔ وزارت داخلہ نے سپریم کورٹ کے ججوں کے خلاف جو مہم ہے اس کو روکنے کے لیے JIT بنا دی، جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم۔ وزارت داخلہ سے کیا یہ پوچھنے کی جسارت کی جا سکتی ہے کہ جس مولانا فضل الرحمان مدارس کے طالب علموں کے ساتھ جسٹس عطا بندیال کو گندی گالیاں دے رہے تھے، تو اس کی بھی تو کوئی تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جسٹس عظمت شیخ، جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا اور جسٹس اعجاز الحسن، کس کس کی کردار کشی نہیں کی گئی ہے اور ٹاپ لیڈرز نے کی ہے نون لیگ کے، اس پہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے معیار۔ یہ سارے جرائم جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے ہی سرزد ہوتے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے غلطی کرتے ہیں اور جو غلطی کرتا ہے اس کو سزا بھی ملنی چاہیے، لیکن صرف پی ٹی آئی کے لیے یہ کون سا آئین ہے اور کون سا جب آئین ہی نہیں ہے، قانون ہی نہیں ہے تو ملک کیا آپ خاک چلائیں گے؟ ابھی آپ کو مزہ آئے گا جب آپ حکومت بنا لیں گے تو نواز شریف صاحب کے ہوش گم ہو جائیں گے، ہوش تو ان کے ویسے ہی گم ہیں، ہوش آواز کہاں سلامت ہے؟ ہاں جی، امپورٹنٹ خبریں تو بھائی یہی ہیں، اور ویسے چھوٹی موٹی خبریں تو اور بہت ہیں میرے پاس۔
تو فلسطین پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اندیشہ ہے بات بہت لمبی ہو جائے گی. لڑائی پھیل رہی ہے اور ایران کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے. ایک تو مطلب یہ دھماکہ وہاں ہوا، وہاں تو نہیں ہوتے دھماکے، وہاں تو بڑا ٹائٹ کنٹرول ہے کرمان شہر میں، اور 100 آدمی جو ہیں وہ آبویسلی اسرائیل نے کیا ہے. یمن پہ بھی بمباری کی ہے، لیکن اس پہ الگ سے بات کروں گا. بہت بہت شکریہ، پہلے ہی بات لمبی ہو گئی، آپ کو بہت وقت لے لیا. بڑی نوازش ہے آپ کی، بہت شکریہ. یہ جج اٹھائے انہوں نے عدلیہ میں سے اور انہوں نے کہا جو کمپرومائز جج تھا، جو کرپٹ جج تھا، چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ثاقب نثار ہو، بابا زحمت ہو یا وہ اعجاز الاحسن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو، عظمت سعید ہو، وہ اعجاز الاحسن یاد ہے نا، اب چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. وہ پیناما جج پیناما بینچ میں بیٹھا تھا، نواز شریف کو نااہل کرنے والوں میں بیٹھا تھا، اور آج تک نواز